اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے وائٹامن ای کے بارے میں بات کرنے کا کہا ہے۔ ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے کہ وائٹامن ای ہماری باڈی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ وائٹامن ای کا رول ہے آپ کی باڈی میں۔ تو وائٹامن ای کے رولز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، وائٹامن ای جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی سٹریس ہے، اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے فری ریڈیکلز سیل میں بنتے ہیں، جو آپ کے خلیوں کی ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے، ان فری ریڈیکلز کو ہٹا کے جو آپ کے سیلز کی جو لائف ہے اس کو پرولونگ کرتا ہے، تو یہ اینٹی ایجنگ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ پھر خصوصاً ان سیلز میں یا ان خلیوں میں جن کی ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے سکن سیلز ہیں، تو ان کی نشو و نما کے لیے ایک بہترین دوائی ہے وائٹامن ای۔ جو سکن کی پرابلمز ہوتی ہیں، خصوصاً جن لوگوں میں سکن کی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایگزیما یا سورائسس وغیرہ یا سکلیروڈرما، تو ان میں سکن کی جو سیلز کی ٹرن اوور ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کی سکن کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس جو ویئر اینڈ ٹیئر کا عمل ہے اور جو ریگولرلی نیو سیلز بن کے آ رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے وائٹامن ای کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو سکن کی پرابلمز میں اکثر اوقات جو ہیں تو وائٹامن ای کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جو کہ بالوں کے گرنے کی شکایت کرتے ہیں، تو ہیئر فال کے لیے بھی وائٹامن ای جو ہے وہ بہترین ہے ایز اینٹی آکسیڈنٹ، ایز اینٹی انفلیمیٹری۔ یہ آپ کے ہیئر فالیکلز جو ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ہیئر فال کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر بات کریں اور قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، دائمی بیماریاں ہوتی ہیں، خصوصاً اس کا استعمال کرونک لیور ڈیزیز میں تب کرایا جاتا تھا جب لیور انزائم ریزڈ ہوتے تھے، چونکہ یہ ایک اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھنے والا وائٹامن ہے۔ اس کی وجہ سے لیور کا جو ڈیمیج ہوتا تھا کرونک ہیپاٹائٹس کے ساتھ یا کرونک ایکٹیو ہیپاٹائٹس کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ سلو ہو جاتا ہے، اس کی پروگریشن سلو ہو جاتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹر جو ہیں اینٹی کینسرس جو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، کیمو تھراپی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی وائٹامن ای کا استعمال کراتے ہیں، تاکہ آپ کے جو کینسرس سیلز ہیں ان کے جو کیمو تھراپی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ان میں فری ریڈیکل فارمیشن ہو رہی ہے، وہ کم سے کم ہو، اور کینسر کی جو کیمو تھراپی ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ وائٹامن ای کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وائٹامن ای کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ جب بھی وائٹامن ڈی کا استعمال کریں، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا ڈاکٹر ان کو بطور اینٹی آکسیڈنٹ اس دوائی کا استعمال کرا رہا ہو، اگر آپ طاقت کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بی کمپلیکس کے ساتھ ان کمبینیشن استعمال کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وائٹامن ای اگر بی کمپلیکس کے بغیر استعمال کیا جائے تو اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہتے۔ سو جب بھی وائٹامن ای کا استعمال ہو، اس کے ساتھ وائٹامن بی کمپلیکس اور فولک ایسڈ کا استعمال وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے فل بینیفٹس جو ہیں آپ کو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، البتہ کچھ لوگ جو ہیں مختلف قسم کے وائٹامنس کو وہ ہائپر سینسیٹیو ہو سکتے ہیں، الرجک ہو سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں میں الرجک ریئیکشن یا الرجک ریش اس کے ساتھ کامن ہے۔ باقی آپ کا ڈرماٹولوجسٹ، آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ کا گیسٹرونٹرولوجسٹ، ایون سائیکیٹرسٹ دماغ کی مختلف قسم کی بیماریوں میں وائٹامن ای کا استعمال آپ کو کروا سکتے ہیں۔ یہ سیف دوائی ہے، اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ وائٹامن ای کے حوالے سے جو معلومات میں نے اب تک پہنچائیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔